ناظرین، آج کی دنیا کس کی دنیا ہے؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا ایک کن ٹوٹے کی، ایک بدماش کی، بائی لوگ کی، ایک گنڈے کی اوپن بروکر ہاؤس، ایک گنڈے کا ڈیرا. یہ کہانی آپ کو بتاؤں گا وہ کون سا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا امریکہ کی دنیا ہے. امریکہ از فرسٹ ورلڈ، یورپ از سیکنڈ اینڈ وی آر تھرڈ ورلڈ. پاکستان، انڈیا، یہ چھوٹے چھوٹے ملک، یہ تیسری دنیا. پہلی دنیا امریکہ. ایسے ہی تھا، اور یہ سالہ سال سے تھا. لیکن آج یہ کہنے والے کون ہیں کہ یہ دنیا زی پنگ کی دنیا ہے؟ زی پنگ، چین کا صدر، یہ اس کی دنیا ہے. اس میں ٹرمپ رہ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برطانوی بھی نہیں، یہ مغرب کا میڈیا، یہ مغرب کا میڈیا کہہ رہا ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ دنیا زی پنگ کی دنیا ہے، ٹرمپ اس میں رہ رہا ہے. اچھا، یہ کیسے کہا؟ انہوں نے پھر ایک پورا تقابلی جائزہ لیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں، مغربی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو امریکہ فرسٹ، یعنی کہ سب سے پہلے امریکہ، صرف امریکہ، یہ والا نعرہ ٹرمپ نے لگا کے امریکہ کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے. امریکہ اس وقت سکڑ رہا ہے، وہ دوستوں کو کھو رہا ہے. اس سے دوست اس کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کے اتحادی اس سے بدظن ہو رہے ہیں، نالاں ہیں، شکوہ کناں ہیں. جس پہ ٹرمپ ہاتھ رکھتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جرمنی میں دیکھ لیا آپ نے، ابھی کینیڈا میں بھی ایسی ہو رہا ہے. ایلان مسک کی مخالف پارٹی جیت رہی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے اس سے معاہدہ ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوگا. ٹرمپ کے سبز قدم جہاں جہاں پڑیں گے، سب وہاں پہ نحوست ہوگی. یہ ہو رہا ہے سامنے، کوئی بد دعا کی بات تو نہیں ہے، بندہ ہی ایسا ہے. اچھا جی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ٹرمپ نے تنہائی کا شکار کر دیا، اپنے دوست کھو دیے ہیں. اور اس لیے کہ وہ جن معاہدوں میں جاتا ہے، جو بات کرتا ہوتا ہے اس سے مکر جاتا ہے. پیرس معاہدہ کیا، جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا معاہدہ تھا. اتنا بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کو. آج پاکستان کو بھی ہے، گرمی ہے، سردی آ ہی نہیں رہی. یہ موسمیاتی تبدیلی ہے. اس پہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ تمام ملک جو ہیں وہ اس سے مل کے، خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں جن کو امریکہ لیڈ کرتا ہے، وہ مل کے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو عذاب ہے موسمیاتی تبدیلی کا، یہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے ہم پہ. تو اس پہ وہ اپنا رول پلے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ نہ بڑھے. ہماری اپنی کوششوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب آتے ہیں. قدرت تو بہت کم عذاب بھیجتی ہے. یہ عذاب نہیں ہے کہ آج ہمارے ہاں سردی پڑ ہی نہیں رہی، گرمی ہی گرمی ہے، بارشیں نہیں ہوتی. اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ملیا میٹ کر دیتی ہیں. تو اس میں قصور ہمارا کم ہے، ان کا زیادہ ہے. تو ان کا یہ ذمہ داری بھی زیادہ تھی. معاہدہ ہوا، پیچھے ہٹ گیا. ایک تجارتی معاہدہ ہوا، TTP اسے کہتے ہیں، پورا ٹرانس پیسیفک، یہ بحر الکاہل کے ارد گرد جتنے ممالک، 12 ممالک ان کے ساتھ، اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. اس کے مقابلے میں چین کیا کر رہا ہے؟ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، یعنی کہ تجارت بڑھانے کا جو معاہدہ ہے، وہ اتنا آگے جا رہا ہے کہ بھئی وہ افریقہ کو اپنے چنگل میں لے بیٹھا ہے. اب میں بتاتا ہوں، ایتھوپیا میں اگر ریل لائن بچھی ہے، بڑی ریل لائن، کینیا میں بندرگاہیں بنی ہیں، اور زیمبیا میں ڈیم بنے ہیں، تو اس پہ چین کا پیسہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، اور لیٹن امریکہ، جسے لاطینی امریکہ کہتے ہیں، اس میں برازیل اور ارجنٹینا کیش لے رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے. 140 ملک جو ہیں، وہ 2016 میں انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ ہم تمام ملکوں کو ملائیں گے آپس میں اور تجارت ہوگی. 140 ملک اس پہ سائن کر چکے ہیں. کیا رہ گیا امریکہ کے پاس؟ ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پہ. یہ دیکھیں، 2000 میں جو امریکہ جن ملکوں سے تجارت کرتا تھا ان کی حالت دیکھیں. آپ دیکھیں
یہ سارا جو آپ کو بلو کلر نظر آئے گا یہ امریکہ کے ساتھ تجارت ہے 2000 میں 2024 میں 24 سالوں کے اندر اندر اب یہ دیکھیں کیا حالت ہے. امریکہ کے بلو کلر کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, یعنی کہ وہ ممالک جو امریکہ سے تجارت کر رہے تھے وہ شفٹ ہو چکے ہیں, کہیں کہیں آپ کو نظر آئیں گے سارا کا سارا ریڈ ہو گیا, یعنی کہ چین کے ساتھ لوگ تجارت کر رہے ہیں. تو یہ ہے زی پینگ کی دنیا جس میں ٹرمپ رہ رہا ہے. اچھا جی, اور چین یہی تک نہیں ہے, صرف چین کا میڈیا چھا گیا ہے, ٹک ٹاک آج ہر ایک کے پاس, پورے امریکہ میں ہلا کے رکھ دیا اس نے. یہ جو غزہ کا معاملہ تھا اس پہ جو نیریٹو بنا ہے, اس پہ جو بیانیہ بنا ہے امریکہ کے اندر جس نے لوگوں میں شعور دیا ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے ہی آیا تھا. تو اسی وجہ سے تو ان کو بڑی تپ تھی اور اس کو بند کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ چین جو ہے یہ کس حد تک آگے جا چکا ہے اس کا اندازہ آپ ابھی پوری طرح نہیں لگا سکتے. میں نے کچھ ایک تصویر دکھائی ہے, تو اس لیے یہ زی پینگ کی دنیا ہے. ٹرمپ اس میں رہ رہا ہے, لیکن ٹرمپ ایک گنڈا ہے, ٹرمپ ایک کن ٹوٹا ہے, ٹرمپ ایک بدماش ہے, اور وہ اسی طرح کا رول پلے کر رہا ہے. وہ کیا ہے یہ کہانی بھی سننا لازمی ہے. دیکھیں ٹرمپ نے جو رات کو ابھی آپ نے دیکھا زیلنسکی کے ساتھ کیا کیا ہے. یوکرین یورپ کا ایک بڑا خوبصورت ملک جو رشیا کے ساتھ کبھی رشیا کا حصہ ہوتا تھا اب اس کے ساتھ بارڈر پہ موجود. رشیا کو غصہ آیا, اس نے کہا اس کو میں ہڑپ کرتا ہوں. وہ آگے بڑھا, وہ بیچارہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ اپنے دوستوں کی وجہ سے, یورپ کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے, نیٹو کی وجہ سے کہ میرا ساتھ دیں گے, میں اس رشیا کی ایسی کی تیسی. اب وہ دوست ہی پیچھے ہٹ گئے, اور جو سب سے بڑا ان کا محافظ کہلاتا تھا, وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس کا سر پہ ہاتھ محسوس کرتے تھے وہ امریکہ, وہ تو ایک کنٹوٹا نکلا. اس نے اپنا ڈیرا کھولا اور اسے وہ آپ نے مطلب میں کیوں کہہ رہا ہوں کنٹوٹا, آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ہاں یہ عام سٹوری ہے. اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے, اور دوسرا بندہ آتا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو وہ حصہ دے دیتا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اب اس نے کر لیا نا جی, دیکھیں نا, تو اب اس کو آپ اتنے پیسے دے دیں یا اتنا آپ اس کو حصہ دے دیں اور اتنا میرا. یار یہ کر رہا ہے یہ بندہ, اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. اس میں آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ اور بتاتا ہوں کہ امریکہ یوکرین سے لے کیا رہا تھا اس اپنے کنٹوٹا ہونے کی حیثیت سے. آپ حیران ہو جائیں گے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ جو اب چونکہ یہ جو یوکرین ہے یہ جنگ کی وجہ سے بیچارہ بہت خراب ہو گیا ہے, ادھڑ گیا ہے, فارغ ہو گیا ہے, اس کی ریکنسٹرکشن ہونی ہے, تعمیر نو ہونی ہے. اس کے نام پہ اس نے کہا کہ ایک طویل معاہدہ کروں گا میں, یعنی کہ معاہدہ اتنا طویل ہوگا, اتنا بڑا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا, اپنی مرضی سے امریکہ نکلے تو نکلے, اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ پہلی شرط تھی. یہ وہ معاہدہ ہے جس سے زیلنسکی اصل میں مکرا ہے. اچھا جی, زیلنسکی آج تو ہیرو بن گیا بھائی. اچھا جی, اور پھر یہ کہ یوکرین کی جتنی کمائی ہوگی, یعنی کہ جب امریکہ صاحب وہاں بیٹھ جائیں گے امریکہ بہادر, اس کے بعد یوکرین میں جتنی کمائی ہوگی, تمام کاروباروں سے حاصل ہونے والی کمائی, نیٹ پرافٹ, منافع, اس میں سے 50% امریکہ کو جائے گا. یہ دوسری شک تھی. تیسری کیا کہ تعمیر نو اور یہ جو سرمایہ کاری فنڈ ہے, یہ جو بھی باڈی بنے گی وہ اس میں امریکہ اس کو اس کا سربراہ ہوگا, تو اس کو پورے یوکرین پہ برتری حاصل ہوگی. کوئی یوکرین کی چیز اس کے بغیر نہیں کر سکے گا, کوئی محکمہ, کوئی وزارت, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیکے دینے ہیں تعمیرات کے, کس ملک کو دینے, کس کمپنی کو دینے, امریکہ دے گا. یوکرین کا مالک بن گیا. معدنیات, وہاں پہ بڑی معدنیات ہیں, بڑی مہنگی, سونا ہے, تانبا ہے, لیتھیم ہے, ٹریٹیم ہے, بڑی مہنگی دھاتیں. یہ سب سے پہلے وہاں سے جو نکلیں گی, یہ یوکرین والے پوچھیں گے کہ امریکہ بہادر کیا آپ کو تو نہیں چاہیے؟ امریکہ بہادر سوچے گا کہ اچھا یا میں تو اسے لے کے بیچ دوں یا میں اسے خود لے لوں. تو وہ دیکھے گا کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے, فائدہ ہے نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ دوسروں کو دے دیں. نہیں میں لوں گا, یہ اس کا فرسٹ رائٹ اس کا ہوگا. یہ معاہدہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے
کہ اس پہ زیلنسکی دستخط کرے گا. پھر یہ کہ یہ جو جتنا معاہدہ ہوگا، یہ جتنی بھی وہ جکڑ بندی کرے گا، وہ اس کا ثالث ملک سے باہر ہوں گے. یوکرین کا کوئی ثالث نہیں ہوگا، کوئی عدالت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گی. امریکہ کو جو حساب کتاب کی جتنی لیجر بکیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا کاروبار ہوا، اس میں سے اتنا منافع ہوا، اتنے اخراجات ہوئے، ہوتا ہے نا جی ہر جگہ. جس طرح کاروباروں میں ہوتا ہے اسی طرح حکومت کی بکس بنتی ہیں اور اخراجات کی اور حساب کتاب کی. اس پہ امریکہ کا پوری اس کے قبضے میں ہوگی. وہ دیکھے گا اس کو. اور وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ یوکرین کے خرچے پہ دیکھے گا. یعنی کہ ایک عالمی سطح کا ایک خود مختار آڈٹ کمپنی ہوگی جو وہ حساب کتاب کرے گی. تو اس کا پیسے بھی آپ کو پتہ کون پے کرے گا؟ یوکرین. اور حساب کتاب کا کس کو بتائے گا؟ امریکہ کو. اتنی بڑی بدماشی. یعنی کہ آپ ایک تو پیچھے ہٹ گئے، بٹرے کیا، دوستی اتحادی ہونا پیچھے ہٹ گئے. اب جو یورپ اور امریکہ کا دشمن تھا روس، اس کو آدھا حصہ دینے پہ آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ آدھا یوکرین اس کے پاس جائے گا، باقی یوکرین کو ہم اپنے قبضے میں، اس کی پوری دولت ہمارے قبضے میں ہوگی. اس زیلنسکی نے جو بھی کیا ہے نا، ماڑا بندہ ہے لیکن اس نے ٹھیک کیا ہے. اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس نے تھپڑ مارا ہے اور یہ ہیرو بن گیا آج. پہلے پتہ نہیں وہ ہیرو تھا یا نہیں تھا، وہ یوکرین کی قوم کا. آج وہ ہیرو ہے. تو یہ ہے اصل کہانی اس گنڈے کی، اس کنٹوٹے کی. تو یہ اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ باقی جب بھی ہوگی وہ دیں.